کا کون خالق تھا اس کا وہ انکار کر رہا ہے کہ اتنا بڑا گولا کہ جس کی آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی سورج آ گیا ہے. اب سورج کو بنانے والے کا جو منکر ہے اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہوتا. یہ سائنسدان ہے، یہ ہر چیز کو ایجاد کر لیتا ہے کہ جی اگر پھل ٹوٹ کر زمین پر کیوں گرتا ہے، اس سے اس نے زمین کی کشش کو ایجاد کر لیا. ایجاد نہیں کرتا، یہ ایک دعویٰ ہے، کبھی ان کے اوپر انشاءاللہ لمبی بات ہوگی کہ جو مشہور ہے کہ جی فلاں چیز فلاں سائنسدان نے ایجاد کر لی. ایجاد کوئی نہیں کرتا. ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی بنا لی. ہر چیز انسان دریافت کرتا ہے، چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس اس کو پتا چل گیا کہ یہ بھی ہے دنیا کے اندر. کہ پانی کے اندر جب سوئی ڈالی تو سوئی گھومتی ہے ایک ہی طرف ہمیشہ. تو جو عقل والا تھا اس نے کہا کہ یہ ایک ہی طرف کیوں جاتی ہے، کبھی اس طرف نہیں جاتی. تو پتا چلا کہ اس مادے کو چلانے والی کوئی غیبی طاقت ہے، اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ نارتھ پول ساؤتھ پول کی یہ کشش ہے، یہ لہریں ہیں. پھر ان لہروں کو دریافت کر لیا کہ زمین و آسمان میں یہ لہریں چل رہی ہیں. ان لہروں کے ذریعے ہزاروں چیزیں بن گئی. ہماری آواز یہاں سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی. ریڈیو ٹی وی سب کچھ ایجاد ہوتا گیا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے تھیں، لہریں جب سے زمین و آسمان تھا سب چیزیں موجود تھیں، لیکن اب انسان کو پتہ چل گیا. لیکن جب انسان کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اس چیزوں کو بنانے والی ذات کا نہیں پتہ چل رہا. شاید میں کوئی مشکل ترین ایسا بات کر رہا ہوں یا میں خود ٹی وی کے اندر آ رہا ہوں کہ سب پریشان ہیں. تو تھوڑا سا اپنے تاثرات سے سر ہلا کر بتا دیں کہ بھائی سمجھ میں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ یہ کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چیزیں بے شمار ہیں. ان کو بنانے والے کا جو منکر ہوگا اللہ رب العزت اس بات کو گوارا نہیں کرتا. اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کی تعریف تم کرتے رہو اور مجھے یاد نہ کرو، مجھے بھول جاؤ اور میرا ہی انکار کر دو. اس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت نہیں ملے گی ان کو جب تک تم اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہ گزار لو. مطلب یہ کہ یہ ناممکن بات ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کو مانا جائے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مجھے مانا جائے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو اللہ کو مانتا ہے، عیسائی تو مانتا ہے اللہ کو، یہودی نہیں مانتا. تو بھائی کیوں نہیں مانتا؟ مانتا ہے اللہ کو، بلکہ ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ان گاڈ وی بلیو. مانتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نہیں تم اللہ کو مانتے. اللہ کو مانتے ہو تو اس کی عبادت کرو. بھائی سر کو اس کے سامنے جھکاؤ، اسی سے مانگو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس نے جو دین دیا ہے اس کو قبول کرو. خالی کہہ دینا کہ ہم تجھے مانتے ہیں اللہ، بات ختم ہو گئی. تو نے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمارے لیے پسند کیا ہے کون سا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دیا. اتممت علیکم نعمتی، دیکھو میں نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا قرآن کے اندر. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے جو دین دیا ہے اس کا نام ہے اسلام. اسلام قبول کرو. اسلام اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. اسلام اپنے آپ کو دبانے اور اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے. اسلام عبادت کا نام ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. تو اگر کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے نا کہ اس خالق کون ہے جی دنیا بنانے والا، ہاں وہ ہے، وہ اوپر والا، لیکن اس کے دین کو نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تم اگر تلاش کرتے ہو، دین ہندو، دین سکھ ازم، یہودی ازم، عیسائیت، کوئی دنیا کے دین کو مانتے ہو،
قبول اللہ رب العزت نہیں فرمائے گا۔ کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا کذبوا بآیاتنا، ہماری کھلم کھلا نشانیوں کو انکار کرتے ہیں۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے ان کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا، اب اس کو انکار کر رہا ہے، اس کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا، جب کبھی نظر نیاز قربانی کی بات آ جائے تو اللہ کے لیے نہیں کرتا، سجدہ کرتے وقت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ کبھی تو اپنے ہاتھ سے بت کو بناتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے لیکن سجدہ بت کو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو قبول بولو بھائی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیج دیا، سفیر کو بھیج دیا، آسان الفاظ کے اندر کہ امریکہ کا سفیر جب پاکستان آتا ہے تو بھائی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا وقار ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا کے بہت بڑے ملک کا سفیر ہے۔ اللہ کا سفیر آ گیا، اب یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑو، اسی سفیر کو سجدہ کرنے شروع ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت اس بات کو قبول بولو بھائی نہیں فرماتا، یہ تو اللہ کی توہین ہو جاتی ہے۔ اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے سفیر کا انکار کر دے۔ پہلے تو جو رسولوں کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ میں مانتا ہوں، اب اللہ رب العزت کو چھوڑو، سب کچھ دینے والا یہی ہے، اسی کو سجدے شروع کر دو، اسی کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دو، اسی کو اللہ بنا دو۔ کبھی کہہ دو کہ جی اللہ کا بیٹا ہے، جب ثابت نہیں کر سکو تو کہہ دو کہ اللہ ہی ہے، یہی زمین پر آ گیا ہے۔ جب کبھی الفاظ بدل دو تو کہہ دو کہ نہیں، اللہ نے اپنے اختیار ان کو دے دیے، اس سے بھی مانگ لو کام چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کو یہ شرک گوارا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کی آخری حد ہوتی ہے۔ باپ اپنی نافرمان اولاد کو برداشت کر لیتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن باپ کی غیرت کی ایک آخری حد بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اولاد یہ کہے کہ یہ ہمارا باپ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بندہ غیرت مند ہوتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کے منہ پر اس کی اولاد اس کو یہ کہتی ہے، تو پھر وہ اس کو جوتیاں مار کے گھر سے نکال دے گا یا خود چلا جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے تمہاری ہر برائی برداشت کر لی، چرس گٹکا تم پیتے تھے، ساری رات باہر رہتے تھے، نافرمان تھے، خدمت تم میری نہیں کرتے تھے، میں چپ رہتا تھا، آج تم آخری بات بھی کر دی کہ باپ ہی کے ماننے سے انکار کر دیا، تو بولو بھائی وہ کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے گھر میں تمہیں نہیں رہنا۔ اللہ کی غیرت کی یہ آخری حد ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے۔ نافرمان کو برداشت کر لیتا ہے، گناہگار کو برداشت کر لیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دیکھو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں معاف نہیں کرو گے؟ یہ وجہ ہے اس کی کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منکم، صحابہ کو کہا کہ دیکھو میں تم سے بڑا غیرت مند ہوں، سب سے بڑا میں غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، فرمایا اللہ جو ہے میرا وہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے، وہ سب سے بڑا غیور ہے۔ اب غیور جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز برداشت نہیں کرتا۔ بیوی شوہر کو کہے کہ نام تیرا چلے گا، میرے شناختی کارڈ میں نام تمہارا ہے کہ جی میں فلاں کی زوجہ ہوں، تمہاری ہوں، تمہارا نام ہے، دیکھو سب کچھ تمہارا ہے، لیکن گھوموں گی پھروں گی کسی دوسرے کے ساتھ،
हकूक तेरा कोई नहीं दूंगी। अगर वो गैरतमंद होगा, कहेगा कि नाम भी निकालो यहां से मेरा, मुझे ये नाम पसंद नहीं। और अगर कोई ऐसी सोसाइटी का होगा कि जहां गैरत नहीं होती, वो कहेगा कि चलो बर्दाश्त है मुझे, बड़ा मैं रहम दिल हूं, बड़ा नरम मिजाज हूं, मैं ये भी देख लेता हूं, लेकिन उसको आम बंदे गैरतमंद नहीं समझेंगे, उसको बेगैरत कहेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आना अगयरू, मैं सबसे बड़ा गैरतमंद हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमिया, तुम्हारे हर किस्म के गुनाहों को माफ कर दूंगा। जिना है, चोरी है, बदकारी है, डाके हैं, माँ बाप की नाफरमानियां है, नमाज तुम नहीं पढ़ते, बहुत कुछ तुम करते हो, मैं चाहूं तो माफ कर दूंगा, लेकिन वला यगफिरु अन युशरक बिही, शिरक को माफ नहीं करूंगा। अब कोई अल्लाह के भेजे हुए सफीर को ना माने तो भी अल्लाह की तौहीन। कि अमेरिका के सफीर को थोड़ा सा छेड़ दिया तो अमेरिका पाबंदियां लगवा देता है कि मेरे सफीर के साथ इन्होंने ये किया, उसकी इज्जत नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफीर को ना माना तो अल्लाह की तौहीन। अल्लाह के सफीर को मानने के बाद कह दिया कि अब अल्लाह की जरूरत नहीं रही, सब कुछ इसी से मांग लो, ये अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, इसमें अल्लाह का नूर आ गया है, नाउज़ुबिल्लाह, या ये बिगड़ी बनाने वाला है, तो अल्लाह ताला गजबनाक हो जाते हैं। कितने गजबनाक हो जाते हैं, मिसाल है ये पूरी नहीं उतरती कि जितना बाप अपनी गैरत के मामले में गजबनाक होता है, गैरतमंद शौहर अपनी गैरत के मामले में गुस्से करता है, उससे समझ लो कि 99 गुना ज्यादा जब अल्लाह रहरबान था तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा गजबनाक हो जाता है, नाराज हो जाता है अल्लाह ताला कि इन्होंने मेरी तौहीन कर दी, या तो ये मेरा ही इनकार करते हैं, मुझे मानते हैं तो मेरे सफीरों को नहीं मानते, सफीरों को मानते हैं तो उनको मेरे साथ बोलो भाई शरीक बनाने लग जाते हैं। ये अल्लाह इतना गजबनाक हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को माफ नहीं करता। इसके अलावा क्या माफ करता है? हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा और मुझे लेते चलते चलते ओहद पहाड़ की तरफ ले गए और मुझे कहा कि यहीं खड़े हो जाओ, और आपने फरमाया कि ला तबरह, इस जगह से हटना नहीं है, और आप अंधेरे के अंदर दरख्तों में कहीं गायब हो गए। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंची ऊंची शोर की आवाजें आईं। मुझे डर लगा कि मैं जाऊं और पूछूं, लेकिन हुक्म यह था कि यहां से हटना नहीं है। आप थोड़ी देर बाद वापस आए और अल्फाज हदीस के ये हैं कि व इन जना व इन सरका, मतलब कि ये क्या कि अगर वो जिना भी करे, चोरी भी करे, फिर भी, अगर वो जिना भी करे, चोरी भी करे, फिर भी ये कहते हुए मेरे पास तशरीफ लाए और कहा कि आवाजें सुनी थी तुमने? अबू ज़र गिफारी ने फरमाया कि जी हां। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था और फरमाया था कि इन्नहु मम्मात मिन उम्मती, मेरी उम्मत से जो बंदा भी मर गया, बस ला युशरिकु बिल्लाह, शिरक ना किया हो उसने, दखलल जन्नता, वो जन्नत में जाएगा। इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया। यहां पर सबको अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन सब चुप हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। क्या ऐलान फरमाया कि जिब्राइल अभी आए थे और फरमाया कि इन्नहु मम्मात मिन उम्मती, मेरी उम्मत से जो भी मर गया इस हाल में कि शिरक ना उसने किया होगा, दखलल जन्नता, वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से शामिल फरमा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए और ऊंची आवाज में कहा कि भला वो चोरी भी करे, अगर वो जिना भी करे, फिर भी जन्नत में जाएगा? जिब्राइल ने कहा कि हां, इन जना व इन सरका, कुछ भी करे, अल्लाह ने फरमाया शिरक नहीं करेगा तो वो जन्नत में एक दिन जरूर जाएगा।
اتنا بڑا اعلان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کیا باقاعدہ کہ ان زنا و ان سرقہ، پھر کچھ تو کوئی بات بتاؤ کہ اگر وہ چوری ہو، بدکار ہو، گناہ گار ہو، پھر بھی فرمایا کہ ہاں اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، مجھ کو مانا، میرے سفیر کو مانا، میرے رسول پر ایمان لایا، شرک اس نے نہیں کیا، یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب جب حضرت ابو ذر غفاری نے سنایا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سوچیں اگر وہ گناہ گار ہوگا پھر بھی جائے گا جنت میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ گناہ گار ہوگا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بات بار بار کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے آئے تو پتہ چلا توحید اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ پر لانا اتنی بڑی چیز ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور خطرناک معاملہ ہے کہ اگر ایمان ہے، توحید ہے تو جنت ہے، اور اگر شرک ہے تو جنت نہیں ہے۔ یہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے بحث کی، جبرائیل اللہ کے حکم کو لے کر آئے تو ہمیں یہ یقین ہے اور ایمان ہے اور ہمیں امید ملتی ہے کہ بھائیو معافیاں اللہ سے مانگتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، شرک کے قریب نہ پھٹکو، رسول پر ایمان لاؤ۔ گناہ ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ، بس معافیاں مانگتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، اللہ رب العزت سے امید رکھو کہ اللہ رب العزت ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور توحید کی فضل کی بنا پر اللہ جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ اور جاؤ جہنم سے ہر اس بندے کو باہر نکال کے لے آؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مطلب اللہ کو مانتا ہوگا۔ گناہ گار ہوگا تو جہنم میں جائے گا نا، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہوگا، کتنے رائی کے دانے کے برابر، اس کو جہنم سے نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی بزرگی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ، اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے کم بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لو۔ تیسری مرتبہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرے کے برابر، کہتے ہیں کہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے ایٹم، تو چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے دل میں، اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو تمہاری سفارش ہو گئی، وَيَبْقَى أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، لیکن جو سب سے بڑی رحم کرنے والی ذات ہے وہ تو بچ گئی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اب وہ گناہ گار بندہ جو اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں گیا ہوگا لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کو بھی میں جہنم سے نکالوں گا۔ اللہ رب العزت مٹھی بھر کے اربوں خربوں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ اس بات